السلام علیکم. 5 جولائی 2023. اچھا, ویسے تو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری بہت سارے بلیک ڈیز سے بھری پڑی ہے. اس میں بلیک ڈیز, وائٹ ڈیز, ریڈ ڈیز, گرے ڈیز, بہت سارے کلر کے ڈیز ہیں اور ان کو اپنے اپنے بیانیے کے مطابق رنگ دیا جاتا ہے اور ان کو بلیک یا وائٹ یا ریڈ قرار دیا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی پیچھے 9 مئی کا دن گزرا اور اس کو کافی سارے حلقوں میں بالکل بلیکسٹ ڈے کہا جا رہا ہے. تو اسی طرح پاکستان کی ہسٹری میں اور بھی کافی سارے دن گزرے ہیں جو کہ حقیقتاً بہت بڑے بڑے اور سیاہ دن ہیں, لیکن شاید بیانیہ اس کے ساتھ کونسائڈ نہیں کرتا, تو اس لیے ان کو کہیں گرے لسٹ میں یا وائٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا اور ان کا اتنا زیادہ نام بھی آپ کو میڈیا کے اوپر نہیں ملے گا. جیسے کہ 7 اکتوبر 1958 جب پاکستان کا پہلا آئین اپنے بننے کے 1.5 سال, تقریباً 1.5 پونے 2 سال کے اندر ہی آئین کو ایبروگیٹ کر دیا گیا اور ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ, ایک پیپلز ریپبلک اسٹیٹ کی بیسک جو ڈیفینیشن ہے اس کے خلاف جا کر ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا آغاز کر دیا گیا. وی ول سیٹ آن دیٹ ڈکٹیٹرشپ پاتھ, ملٹری ڈکٹیٹرشپ. اور اسی طرح 16 دسمبر 1971 when we were divided into 2 parts اور the fall of ڈھاکہ. اور اسی طرح 12 اکتوبر 99 جب ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہٹا کر مارشل لا لگا دیا گیا which is against the basic definition of a democratic state. تو اسی طرح کا ایک دن ہے 5 جولائی 1977 جب آج کا دن جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ گرا دی گئی. اور بھٹو صاحب ظاہر ہے کچھ ایسے کام کر رہے تھے جو کہ ویسٹرن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو نہیں اچھے لگ رہے تھے, جس میں سب سے بڑا کام تھا OIC بلاک کا بنانا, خاص طور پہ اس میں جو اوپیک کنٹریز تھے, کیونکہ جس میں سعودیہ تھا, عراق تھا, ایران تھا, ان ساروں کو جو ہے امپاور کرنے کے لیے اور ان کو پالیسیز چینج کرنے کے لیے, اسپیشلی جو امبارگو لگایا انہوں نے اور اس قسم کی کام کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے راستے دکھائے تھے کافی سارے. اور اس طرح کی اور بھی چیزیں تھیں. OIC کا ایک وہ بینکنگ سسٹم بنانا, جیسے IMF ہے, اس کے کاؤنٹر پارٹ میں مسلم ورلڈ کا اپنا ایک بینک ہو جس کے تھرو جو مسلم ورلڈ کو سپورٹ کرے. اور اسی طرح نیوکلیر پروگرام. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ویسٹرن ایجنڈا کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کر رہی تھی, تو اس لیے پھر ویسٹ کو مجبوراً بیچاروں کو بھٹو صاحب کی گورنمنٹ گرانی پڑی. اینڈ دس ٹاسک واز ڈن بائی امیر المومنین, امیر المجاہدین حضرت ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 5 جولائی 1977 کو انہوں نے آپریشن پلے فیئر کیا جس میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ گرا دی گئی. اینڈ اٹ واز آل ٹیکن اوور. پاکستان کی ہسٹری کا تیسرا مارشل لا تھا. اور اس کے بعد پھر 80 کی دہائی ہم نے وی ور سیٹ آن اے ویری ڈفرینٹ پاتھ. ساری دنیا 80s کی دہائی میں یونیورسٹیاں بنا رہی تھی, انڈسٹریز سیٹ کر رہی تھی. آج انڈیا جہاں پہ ہے یہ ساری یونیورسٹیز, یہ ساری انڈسٹری 80s کے دور کی ہیں. تو ہم اس دور میں پھر جہادی تیار کر رہے تھے, مدارس تیار کر رہے تھے, جہادی تنظیمیں تیار کر رہے تھے, طالبان بنا رہے تھے. اور ہم نے یہ کام کیا. 80 کی دہائی ہم نے اس میں ضائع کر دی. 90 کی دہائی ہم نے جو ضیاء صاحب کے تحفے تھے شریف برادران, ان کی سیاست میں ضائع کر دی. اچھا, چونکہ جب ضیاء صاحب نے پھانسی دی بھٹو صاحب کو, تو ظاہر ہے بھٹو صاحب کا ایک امپیکٹ تو تھا پنجاب کے اندر. مطلب رپورٹس ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو جلا دیا, آگ لگا دی جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور بھٹوازم کو پنجاب سے نکالنے کے لیے, کیونکہ ساری سیاست پنجاب کے ارد گرد گھومتی تھی, تو دے ہائرڈ کیپٹلسٹ سرمایہ دار انہوں نے ہائر کیے پنجاب سے, جس میں شریف خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں وہ بھی شامل تھے. اس میں اس وقت کے ایکس ڈی جی ISI ہیں عبدالقادر جیلانی صاحب, یہ میاں شریف صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ بیٹے ہمیں دے دیں, ہمیں ظاہر ہے انویسٹمنٹ بھی چاہیے اور لوگ بھی چاہیے جو پنجاب میں ہمارا ایجنڈا چلائیں. تو انہوں نے کہا اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا آپ کو اس کے ریٹرن میں یہ ملے گا کہ جو آپ کی انڈسٹری اسٹیل ملز وغیرہ نیشنلائز کر دی تھی بھٹو صاحب نے, ہم وہ ڈی نیشنلائز کر کے آپ کو واپس دے دیں گے. تو اٹ واز اے 2-way بینیفٹ, سرمایہ دار کا بھی بینیفٹ تھا اور ادھر سے پولیٹیکل بینیفٹ بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کا. تو یہ ایک تحفہ ہمیں ملا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. تو وہ اس دروازے کے تھرو میاں صاحب تشریف لے آئے. 90 کی دہائی ہم نے اس میں ضائع کر دی. تو آج جہاں پاکستان کھڑا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے ایسے ہوا یا یہ زرداری نے ایسے کیا. بیسیکلی جب آپ درخت ایک لگاتے ہیں تو وہ پچھلے 25-30 سال کا پھل ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں. تو اسی طرح قوموں کی ہسٹری میں بھی جو پچھلے 30, 40, 50 سال میں آپ نے بویا ہوتا ہے وہی آپ کاٹتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک نعرہ ہے کہ بھٹو زندہ ہے.
یہ بڑا ہی چھوٹا اور معمولی سا نعرہ ہے، اس نعرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ ہے اور وہ بھی ایک صوبے تک محدود ہے اور بڑا ایک چھوٹا سا نعرہ ہے، چند لوگوں کا نعرہ ہے۔ اصل نعرہ پاکستان کا ہے بھٹو زندہ ہے، ضیاء زندہ ہے۔ اصل پاکستان کا نعرہ ہے ضیاء زندہ ہے، اور ضیاء صاحب پاکستان میں ہر گلی کوچے میں، ہر محلے میں آپ کو زندہ ملیں گے، مذہبی شدت پسندی کی شکل میں، نفرت انگیزی کی شکل میں۔ جو جہادی ہم نے باہر بھیج کر مارنے کے لیے افغانستان کے لیے اور سوویت کے لیے بنایا، آج وہ ہمارے اوپر آ کے پھٹ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں ضیاء صاحب زندہ ہیں، تو ضیاء صاحب ماشاءاللہ زندہ ہیں۔ اور آج کی تاریخ 5 جولائی 1970، اس کو گوگل ضرور کیجیے گا ایک مرتبہ جا کے، آپریشن پلے فیئر، اس کو پڑھیے گا ضرور، انشاءاللہ اچھی آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ اور امید ہے کہ تھوڑا سا گرے دنوں میں شاید یہ آ بھی جائے، بلیک ڈے تو ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا، بلیک تو 9 مئی کا ہی تھا، تو شاید گرے میں آپ کو یہ مل جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ بڑی فیمس کوٹ ہے کہ دا بگیسٹ پرابلم ود دا ہسٹری از دیٹ نو بڈی لرنس فرام دا ہسٹری۔ تو سیکھا ہم نے کچھ نہیں ہے، اسی پاتھ پہ چل رہے ہیں، تو اللہ خیر کرے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ آج بھی ایک میں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ایپل ہیز جسٹ about to pass its net worth of $3 trillion, that is $3,000 billion, while we are hopeful کہ ہمیں انشاءاللہ $3 billion, which is the 1000th part of Apple company's total net worth، ہمیں وہ مل جائے گا، تو امید ہے کہ ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس کی ورتھ یہ ہے ایک سنگل ٹیکنالوجی کمپنی کے سامنے۔ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، دعا کریں اس ملک کے لیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔